السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی وہ کون سی 4 سورتیں ہیں جنہیں چاروں قل کہا جاتا ہے، اور انہیں پڑھنے سے آپ شیطان، جادو اور ہر طرح کی مشکل سے محفوظ ہو سکتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم چاروں قل کی فضیلت اور ان کے حیرت انگیز فوائد کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سورہ الکافرون کی۔ سورہ کافرون قرآن مجید کی 109ویں سورہ ہے۔ یہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 6 آیات ہیں۔ اس سورہ کو سورہ اخلاص کا نصف بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ توحید کی بنیاد ہے۔ اسلام میں اس سورہ کی بہت بڑی فضیلت اور برکت بیان کی گئی ہے۔ اس کے اہم فوائد درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، شرک سے بری ہونے کی سند۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سوتے وقت سورہ کافرون پڑھ لیتا ہے وہ شرک سے بری یعنی پاک ہو جاتا ہے۔ یہ اس سورہ کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ یہ ایمان کی حفاظت کرتی ہے۔ نمبر 2، قرآن کا چوتھائی حصہ۔ حدیث مبارکہ کے مطابق سورہ کافرون کی تلاوت کا ثواب قرآن مجید کے 1/4 یعنی 1/4 حصے کے برابر ہے۔ نمبر 3، نماز میں اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر درج ذیل نمازوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے تھے۔ سنت فجر، فجر کی 2 سنتوں میں، سنت مغرب، مغرب کی 2 سنتوں میں، طواف کی 2 رکعت، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد پڑھی جانے والی نماز میں۔ نمبر 4، سفر میں حفاظت اور برکت۔ روایت ہے کہ جو شخص سفر پر جاتے وقت 5 سورتیں سورہ کافرون، سورہ النصر، سورہ اخلاص، سورہ الفلق اور سورہ النصر پڑھتا ہے، اللہ اسے خوشحالی عطا فرماتا ہے اور وہ سفر سے بخیر و عافیت واپس آتا ہے۔ نمبر 5، شیطان سے حفاظت۔ سوتے وقت اس سورہ کی تلاوت کرنے سے انسان پوری رات شیطان کے شر اور وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے۔ خلاصہ فضیلت۔ فائدہ: شرع، ایمان کی حفاظت، کفر اور شرک سے دور رکھتی ہے۔ ثواب: 1/4 قرآن پڑھنے کے برابر اجر۔ نماز، سنت مؤکدہ میں کثرت سے پڑھی جاتی ہے۔ تحفظ، سوتے وقت پڑھنے سے برے خوابوں اور شیطان سے بچتی ہے۔ ضروری بات: اس سورہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے رب سے وعدہ کرے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرے گا اور دین کے معاملے میں کسی بھی غلط عقیدے سے سمجھوتا نہیں کرے گا۔ سورہ الاخلاص قرآن مجید کی وہ عظیم الشان سورہ ہے جسے قرآن کا تیسرا حصہ 1/3 آف دا قرآن کہا گیا ہے۔ اس سورہ میں اللہ کی وحدانیت، توحید کو نہایت ہی جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اسے پڑھنے کی فضیلت اور فوائد درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم کا تیسرا حصہ۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ ایک رات میں 1/3 یعنی 1/3 قرآن پڑھ لے؟ صحابہ نے پوچھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ الاخلاص قرآن کا 1/3 ہے۔ نمبر 2، اللہ کی محبت کا ذریعہ۔ ایک صحابی ہر نماز میں اس سورہ کو پڑھتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس سے محبت ہے کیونکہ اس میں اللہ کی صفات بیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اس سورہ سے محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ نمبر 3، جنت میں گھر کی بشارت۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص دن میں 10 مرتبہ سورہ الاخلاص پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل، گھر بناتا ہے۔ نمبر 4، گناہوں کی معافی۔ جو شخص کثرت سے اس سورہ کا ورد کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے لیے برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 5، مشکلات اور نظر بد سے حفاظت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سوتے وقت سورہ الاخلاص، سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے اور پورے جسم پر ملتے تھے۔ یہ عمل جادو اور تونا سے بچاتا ہے، بری نظر اور حسد سے حفاظت کرتا ہے، رات کو پرسکون نیند کا ذریعہ ہے۔ رزق میں برکت۔ روایت میں ہے کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے اور 1 مرتبہ سورہ الاخلاص پڑھے، اس کے گھر سے فاقہ یعنی غربت ختم ہو جاتی ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ خلاصہ فضیلت، موقع، فوائد۔ نماز کے بعد مغفرت اور بلندی درجات۔ سوتے وقت شیطان اور آفات سے حفاظت۔
گھر میں داخل ہوتے وقت رزق کی فراخی اور تنگ دستی کا خاتمہ، بیماری میں شفا۔ نصیحت: اس سورہ کو اپنی روزمرہ کی عبادت کا حصہ بنائیں، خصوصاً صبح و شام کے اذکار میں۔ سورہ فلق قرآن مجید کی آخری 2 سورتوں میں سے ایک ہے جنہیں معوذتین یعنی پناہ دینے والی سورتیں کہا جاتا ہے۔ اس سورہ کی فضیلت اور فوائد بے شمار ہیں۔ یہاں اس کے کچھ اہم نکات دیے گئے ہیں۔ 1. ہر طرح کے شر یعنی برائی سے حفاظت۔ سورہ فلق پڑھنے سے انسان ہر مخلوق کے شر، اندھیری رات کے شر، جادو ٹونا اور حسد کرنے والوں کے شر سے اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ نظر بد اور جادو کا علاج۔ حدیث مبارکہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل فرمائی تھیں۔ انہیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دم کیا گیا اور جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ نظر بد سے بچنے کے لیے یہ بہترین ذریعہ ہے۔ سونے سے پہلے کی سنت: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور پھر پورے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ اس سے پوری رات حفاظت رہتی ہے۔ نماز کے بعد پڑھنے کی تاکید۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نماز کے بعد معوذتین یعنی الفلق اور ناس پڑھنے کا حکم دیا۔ حسد سے بچاؤ۔ اس سورہ کی آخری آیت خاص طور پر حسد کرنے والوں کے شر سے بچنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ جب کوئی آپ سے جلتا ہے یا برا چاہتا ہے تو یہ سورہ ڈھال یعنی شیلڈ کا کام کرتی ہے۔ خلاصہ فوائد: کوئک ٹیبل۔ فائدہ: کب پڑھیں؟ جادو سے حفاظت، صبح اور شام 3 مرتبہ۔ پرسکون نیند، سونے سے پہلے۔ دشمن کے شر سے بچاؤ، ہر نماز کے بعد۔ نظر بد کا علاج، جب بھی خطرہ محسوس ہو۔ سورہ ناس قرآن مجید کی آخری سورہ ہے اور اس کی فضیلت و برکت بے شمار ہے۔ یہ سورہ اور اس سے پہلی سورہ یعنی سورہ فلق کو ملا کر معوذتین کہا جاتا ہے، یعنی پناہ دینے والی 2 سوراز۔ یہاں سورہ ناس کی فضیلت اور اس سے حاصل ہونے والے فائدے تفصیل سے دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، ہر طرح کے شر یعنی برائی سے حفاظت۔ سورہ ناس خاص طور پر انسانوں اور جنات کے شر سے بچنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ وسوسوں سے نجات۔ یہ سورہ ان برے خیالات اور وسوسوں کے خلاف ایک مضبوط ڈھال ہے جو شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے۔ دشمنوں سے حفاظت۔ یہ ظاہری اور باطنی دشمنوں کے شر سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نمبر 2، جادو اور نظر بد کا علاج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس ہی نازل فرمائی تھیں۔ اگر کسی پر جادو یعنی بلیک میجک کے اثرات ہوں یا نظر بد لگ گئی ہو تو ان دونوں سوراز کا دم کرنا شفا کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 3، رات کو سوتے وقت کی سنت۔ حدیث مبارک کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونکتے اور پورے جسم پر ملتے تھے۔ ایسا کرنے سے انسان پوری رات اللہ کی پناہ میں رہتا ہے اور برے خوابوں سے بچا رہتا ہے۔ نمبر 4، نماز کے بعد پڑھنے کی اہمیت۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر نماز کے بعد معوذتین یعنی فلق اور ناس پڑھنے کا حکم دیا۔ اس سے دن بھر کی مصروفیت میں انسان شیطانی اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 5، بے چینی اور خوف کا حل۔ اگر کسی کو ڈر لگتا ہو، نیند میں ڈر جاتا ہو یا ذہنی سکون کی کمی ہو تو سورہ ناس کی تلاوت دل کو اطمینان بخشتی ہے، کیونکہ اس میں ہم اللہ کی رب، مالک اور الہ ہونے کی صفات کے ذریعے اس کی پناہ مانگتے ہیں۔ ایک مختصر ٹیبل۔ سورہ ناس کے فوائد۔ فائدہ: کب پڑھیں؟ شیطانی وسوسے، جب دل میں برے خیالات آئیں۔ حفاظت جان، صبح اور شام کے اذکار میں 3 بار۔ پرسکون نیند، سونے سے پہلے ہاتھوں پر دم کر کے جسم پر ملنا۔ نظر بد، 7 بار پڑھ کر مریض پر دم کریں۔ ان چاروں صورتوں کو اپنی روزانہ کی زندگی اور خصوصاً سوتے وقت پڑھنے کی عادت بنائیں۔ اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.